السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 580۔ اس پیج میں سورۃ الانسان کا اختتام، آیات ہوں گی 26 سے لے کر 31 تک، اور اسی پیج میں سورۃ المرسلات کا آغاز ہوگا، آیات ہوں گی 001 سے لے کر 019 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ رسول کو حکم ہو رہا ہے، اور رسول کے ذریعے ہمیں، کہ رات میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے اور لمبی رات تک لیلاً طویلا تسبیح کیجیے۔ تسبیح سے مراد ہر عیب سے پاکی۔ اب مجرمین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ یہ لوگ تو بس عاجلہ یعنی جلدی والی یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک بھاری دن اسے چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ وہ بھاری دن قیامت کا دن ہے۔ تو جلدی والی جو فنا ہونے والی دنیا ہے، اس کی وجہ سے آخرت کو بھول رہے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ جبکہ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بھی ہم نے مضبوط کیے۔ یہ جانتے ہیں ان کی تخلیق کیسے ہوئی، بچے دیکھتے ہیں کتنے کمزور ہوتے ہیں، تو ہم جوڑ کو کیسے مضبوط کرتے ہیں، اور جب ہم چاہیں گے ان کے عوض ان جیسوں کو لے آئیں گے۔ یہ بھی تو آئے ہیں کہ ان کے پہلے کچھ لوگ ہلاک کیے گئے، تو انہیں بھی ہلاک کر کے ان جیسوں کو ہم دوسروں کو لے آئیں گے۔ لہذا یہ قرآن، یہ نصیحت ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ اب اس صفحے میں یہ آخری آیات ہیں، ان کے پیدائش کا مرحلہ، ان کے جوڑ اور ان کے جو اعضاء ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ مثال دی جا رہی ہے، پہلے لوگوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا، بس یہ نصیحت ہے، کوئی ہم چپکا نہیں سکتے۔ اور پھر جو اصل بات ہے سنیے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ چاہنے والی بات تو متعدد بار آئی ہے کہ تمہارا چاہنا اللہ کی چاہت پر موقوف ہے، اور یہ علیم اور حکیم، وہ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے، اس کی بنیاد پر ہے۔ تم کچھ بھی چاہو، اگر اللہ علم اور حکمت سے وہ جانتا ہے کہ یہ چاہنا درست ہے، تو وہ بھی چاہے گا تو تم وہ عمل کر سکو گے۔ یہ مراد ہے۔ اور یہ پورے قرآن شریف میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر، کوئی چاہتا ہے تو ویسے ہی کرتے ہیں، کوئی چاہتا ہے تو نہیں کرتے ویسا۔ مزید يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے، یہ بھی اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر، ظلم نہیں بلکہ اختیار دیا گیا ہے۔ تو جو عقل سلیم سے کام لیتا ہے رحمت میں داخل کرتا ہے، رہے ظالم تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا۔ اب یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے اور یہ جو الفاظ ہیں، اس میں مختلف ترجمے کیے ہیں، اور یہ گنجائش ہے، آپ کسی بھی ترجمے کو اختیار کریں، اصل تو سمجھنا ہے۔ بعضوں نے ہواؤں کو اختیار کیا ہے، بعضوں نے
فرشتوں کو. تو ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بھی ترجمہ بارہ ہم سمجھ جائیں. والمرسلات عرفا، عرف یعنی کیا؟ نرم. تو نرم ہواؤں کی قسم. فالعاصفات عصفا، اب اس کے مقابل تند، زور سے دھکا دینے والی ہوائیں. والناشرات نشرا، پھر پھیلانے والی، یعنی جب ہوا آتی، ہوائیں نکلتی ہیں تو ظاہر ہے کہ بادل لے کر آتی ہیں تو ان کو پھیلاتی ہیں، منتشر کرتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر تفریق بھی کرتی ہیں کہاں کہاں بھیجنا ہے. اب بعض محققین نے یہاں سے فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی قسم ان کی. فالملقیات ذکرا، یعنی ذکر کو پہنچانے والے رسول تک. عذرا او نذرا، عذر یعنی الزام اتارنے کو. یہ وحی الہی اس لیے لاتے ہیں کہ کوئی عذر نہ کر سکے قیامت کے دن کہ ہمیں دعوت نہیں پہنچی. یہ ہے عذر، الزام. او نذرا، یہ ہے کہ تنبیہ کرنے کے لیے. مطلب ہے کہ آیات لاتے ہیں، کبھی کبھی وہ الزام اتارنے والی ہوتی ہیں کہ تم کبھی عذر پیش نہیں کر سکو، کبھی تنبیہ اور آگاہی ہوتی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انما توعدون لواقع، تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا. اب یہ کچھ اس کی علامات کہیے کہ اس وقت کیا ہوگا، کیسے اس کی ہولناکی ہوگی، وہ بیان کی جا رہی ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تارے سب بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے آسمان. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اڑا دیے جائیں گے پہاڑ. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسل رسول کی جمع ہے. جب وقت مقررہ پر رسول حاضر کیے جائیں گے یا لائے جائیں گے. اب دیکھیے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اب انہیں تاخیر مؤخر کیوں کیا گیا رسولوں کو؟ تو رسولوں کو کب حاضر کیا جائے گا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ تو فیصلے کے دن. آج تو نہیں حاضر کیا جائے گا نا سارے رسولوں کو، فیصلے کے دن. اب پھر خود ہی سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا یا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، آپ جانتے ہو کہ یوم الفصل کیا ہے؟ فصل یعنی کیا؟ فیصلے کا دن. فصل یعنی مجرمین کو علیحدہ کرنا اور صالحین کو، مومنین کو علیحدہ کرنا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کو، جنہوں نے وحی الہی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا. اب پھر تنبیہاً باتیں پیش کی جا رہی ہیں، سنیے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، دیکھتے نہیں کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا، اور سب جانتے تھے. قصے فرعون، قصے نمرود اور قوم عاد وغیرہ سب جانتے تھے. تو ہم نے ہلاک کیا نہیں؟ علم کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الآخرین، آخرین. پھر دوسروں کو لایا ان کے پیچھے، مطلب ایک قوم کو ہلاک کیا پھر دوسری لایا. اب یہ توجہ دی جا رہی ہے قریش کو، کذالک نفعل بالمجرمین، ہاں ہمارا طریقہ یہی مجرمین کے ساتھ. مطلب پچھلوں کو ہم نے ہلاک کیا اور ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے. اب اگر تم نے بھی اس کلام پاک کا انکار کیا، اس رسول کا انکار کیا، تو تمہارے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے. یہ کہنا ہے کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. پھر وہی کہ ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اب یہ ویل کئی دفعہ آیا ہے، لفظ ویل کلام پاک میں. تو اکثر محققین ترجمہ کرتے ہیں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. البتہ ویل ایک جگہ ہے جہنم کی، اس کا بھی نام بتایا گیا ہے. بہرحال گنجائش ہے کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے، یہ ہے کہ وہ ویل ان کے لیے ہے. تو محققین نے دونوں ترجمے پیش کیے ہیں. اچھا، پھر یہ جو اس قسم کی جو آیات ہیں جیسے ابھی ہم نے بتلایا
کہ ہواؤں کا بھی ترجمہ کیا ہے. اگر آپ ہواؤں کا ترجمہ کریں تو بھی مفہوم صحیح نکلتا ہے، اور اگر فرشتوں کا ترجمہ کریں تو بھی مفہوم صحیح نکلتا ہے. تو کچھ الفاظ قرآن کے ایسے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اسے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی اور تھوڑی دقت ہوگی. مگر کہ قرآن شریف آسان ہے، کہ ہم نے آسان کر دیا ہے. یقین مانیے آپ جڑ جائیے گا، تھوڑی سی محنت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق، نصرت، مدد ہمیشہ شامل حال رہے گی. تو سورۃ المرسلات کا بقیہ ہم آئندہ صفحے پر پیش کریں گے، چونکہ ہم ایک ہی پیج کے ذمہ دار ہیں. ایک پیج ہم نے جو ہے شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ دوسرے پیج کا انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.